آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبول ہے جو عوام میں وہ نماز پڑھتا ہو، اس سے بہتر وہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے۔ عوام میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اس سے اچھے انداز سے تنہائی میں نماز پڑھے۔ فرمایا گیا اس کی نماز بارگاہ سمدیت میں قبول ہے، اس لیے کہ اکیلے میں وہ دنیا کو نہیں دکھا رہا، خدا کو دکھا رہا، یہ حق کو راضی کر رہا ہے، تو للہ فرمایا گیا۔ اور تاریخ گواہ ہے اس نیت سے جو بھی اٹھا اس نے شہروں کے شہر کو فتح کیا۔ بغداد کی سرزمین کو غوث پاک نے فتح کر دیا، ہندوستان کی سرزمین کو خواجہ غریب نواز نے فتح کر دیا، اس لیے کہ وہ اٹھے تھے، تنہا تھے لیکن اللہ کے لیے اٹھے تھے اور حضور کی امت کی فکر میں اٹھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج الیکٹرانک میڈیا اور چیزوں کے ذریعے جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تنہا میرے خواجہ کے ہاتھوں پر 90 لاکھ اسے خوش کرنے کے لیے اٹھو۔ اور یاد رکھو کیوں یہ فرمایا گیا کہ صحابی کا ایک مشت جو خیرات کرنا یہ غیر صحابی کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں اکول نہیں ہو سکتا۔ کوہ احد 5 کلومیٹر لمبا اور مٹھی میں جو کتنا، لیکن صحابی مٹھی بھر جو خیرات کر دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تب بھی اس سونے پر وہ مٹھی بھر جو کا خیرات کرنا افضل۔ کیوں؟ خدا کی قسم وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ صحابی کوئی عمل دکھانے کے لیے نہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے، وہ پیورٹی ہے، وہ اخلاص ہے، اور سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے بعد اس نے شکریہ نہ ادا کیا تو ہم کہیں گے بڑا نالائق ہے۔ کسی کے ساتھ احسان کیا اس نے فراموش کر دیا تو ہم کہتے بڑا بگڑا ہوا آدمی ہے۔ لیکن اخلاص سیکھنا ہے تو قرآن سے، صحابیات کی زندگی سے سیکھنا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تو نظر مانی انہوں نے کہ یہ دونوں صحیح سلامت ہو گئے، شفا ان کو مل گئی تو 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے شفا عطا فرمائی، روزے رکھے انہوں نے۔ اتنا آٹا بھی نہ تھا کہ افطار کے لیے روٹی بن سکے، بطور قرض آٹا منگوایا گیا۔ افطار کے بعد جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے کسی سائل نے آواز لگائی، بھوکا ہوں، مسافر ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حکم دیا روٹیاں اٹھاؤ، سائل کو دے دو، آج ہم پانی پی کر کے ہی افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ دے دیا اٹھا کر، دوسرا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، روٹیاں تیار تھی، دسترخوان پر سجا دی گئی، سائل آیا دروازے پر، آواز لگائی، اسیر ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو۔ خاتون جنت نے فرمایا روٹیاں اٹھاؤ اسے دے دو۔
پانی پی کر کے افطار کر لیا جائے گا۔ تیسرے روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت آیا، روٹیاں دسترخوان پر، سائل آیا، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اٹھایا، فرمایا دے دو، آج پانی پی کر کے افطار کر لی جائے گی۔ اب پانی پی کر افطار کر لی گئی، سب کچھ ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ تینوں روزے مکمل ہو گئے۔ آواز آتی ہے دروازے سے، مائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے ہم بھوکوں کا پیٹ بھرا۔ بھوکے رہ کر کے پیٹ بھر رہے تھے، بھوکے رہ کر کے پیٹ بھر رہے تھے، جیسے ہی جزا اور شکرانے کے الفاظ سائل نے اپنی زبان سے نکالے، خاتون جنت نے فوراً کہا جسے قرآن نے اپنے لفظوں میں کہا، انما ندعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم نے تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے نہ شکر کا بدلہ چاہتے ہیں نہ امید رکھتے ہیں،